ایک شکایت رہی ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی آپ نے یہ شیئر کی تھی کہ یوٹیلٹی سٹورز پر لوگوں کو امداد بانٹنے کے لیے، یعنی جو سامان اپوزیشن جماعتیں لینے جا رہی ہیں تو ان کو سامان نہیں مل رہا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہا ہے، تو یہ ایسا کچھ مطلب ہو رہا ہے؟ لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، لوگوں کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں، ہماری پارٹی کے قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خریداری وہ یوٹیلٹی سٹور سے کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سستے ریٹ کے اوپر راشن مل جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عام آدمی تک جو ہے وہ راشن پہنچ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے۔ اب یہ کون سی انسانی سوچ ہے یا کس طریقے سے انسانی خدمت کا جذبہ ہے، یہ خود ہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا سوچ ہے۔ تو اپوزیشن کو اس وقت موجودہ حالات میں، اپوزیشن تو چلے حکومت کو پیشکش کر دی اپنی خدمات، آپ کی پارٹی نے بھی، انصار الاسلام بھی آپ نے پیش کیے، حکومت کو تجاویز بھی دی، پارلیمانی کمیٹی میں بھی جا رہے ہیں، حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حل کیا ہے، ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں حکومت کو؟ مطلب وزیر اعظم نے تو کچھ، ظاہر ہے اپوزیشن کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، کس نے کرنا ہے پھر حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے، ایک دو چیزیں ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ انجمنیں ہیں، تاجروں کی تنظیمیں ہیں، رفاہی تنظیمیں ہیں، سب کے سب اپنے طور پر جو کام کر رہی ہیں وہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور وہ ایک بہتر متبادل ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی کوئی مہم جوئی کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی ہم اصولی طور پر، نظریاتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی عنوان ہے اس ملک میں اس کو آگے رہنا چاہیے، لیکن دیکھا گیا اور واضح طور پر دیکھا گیا کہ جب حکومت کی طرف سے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا یا ان کی طرف سے ایک غلط سوچ سامنے آ گئی تو پھر ریاست کو اور ریاستی اداروں کو خود اقدامات کرنے پڑ گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو اقدامات اب تک ہو رہے ہیں وہ اس سطح پہ ہو رہے ہیں، نہ یہ کہ کسی سیاسی جماعت یا حکومت کی سیاسی رخ سے کوئی اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال میں مینشن کروں کہ دیکھیے، ایک چیز کو ہمیں بڑا حساسیت کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ اس کو مذہبی حلقہ کہہ دیں، چاہے آپ اس کو مسجد کا حلقہ کہہ دیں، چاہے آپ اس کو تبلیغی مرکز کہہ دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ اپنے اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں اور ہر ایک پبلک تک پہنچ رہا ہے، غریب تک پہنچ رہا ہے، دیہڑی دار تک پہنچ رہا ہے اور بے روزگار تک پہنچ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے بھرپور یک طرفہ تعاون کیا ہے۔ تمام علماء کرام اور مکاتب فکر نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے، صرف یہاں نہیں بلکہ اس رائے کے ساتھ ہندوستان کے علماء کرام نے بھی یہی رائے دی ہے، بنگلہ دیش کے علماء کرام نے بھی یہی رائے دی ہے، نیپال کے علماء کرام نے بھی یہی رائے دی ہے، اور ایک اجماع ہے اس بات پہ کہ مساجد کو آباد رکھا جائے، یعنی مساجد میں صرف اذان ہو، پنج وقتہ امامت ہو، اور ریاست جتنی رہنمائی کرے، 5 آدمی جمع ہوں، 10 آدمی جمع ہوں، کتنے فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں، اور باقی عوام اگر کچھ عرصے تک گھروں میں رہیں تو وہ گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ تمام علماء کرام نے کہا ہے کہ پھر اس وقت ان کی حیثیت ایک معذور کی ہوگی کہ جس طرح معذور چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں لیکن نہیں جا سکتا تو اس کو گھر میں بھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک اجماع، ایک اتفاق رائے سامنے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی مراکز، وہ چھوٹے لیور کے جو چھوٹے بازار ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پبلک کا رش ہے، بینکوں کے اوپر پبلک کا رش ہے، اور اسی طریقے سے جو مختلف سبزی منڈی ہے وہاں پر پبلک کا رش ہوتا ہے، میڈیا آفیسز ہیں،
ان کے ہاں بڑا ایک رش ہوتا ہے. اتنے زیادہ مراکز اس وقت پاکستان کے اندر ہیں جہاں پبلک اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں ایک دوسرے سے مرض کے منتقل ہونے کے احتمالات موجود ہوتے ہیں. ان پر تو کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، وہاں تو نہیں پہنچا جا رہا. بس بڑے بڑے دروازے روکے ہوئے ہیں. دیہات سے کوئی آ رہا ہے شہر میں ضرورت کے لیے تو نہیں آ سکتا، شہر والا باہر نہیں جا سکتا. لیکن شہر کے اندر بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر سارا دن لوگوں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے، اس پر خاموشی ہے. اور صرف مسجد جو ہے ان کی نظر میں ہے. تو مسجد والے تعاون کر رہے ہیں. اور از خود یعنی یہ بھی نہیں کہ کسی کے دباؤ کے اوپر ایک رائے آئی، ڈاکٹرز کی، اطباء کی، ماہرین کی رائے آئی، ریاستوں نے ان کی رائے کو قبول کیا. انہوں نے پبلک مقامات میں لوگوں کے اجتماع کو کہا کہ وہ مناسب نہیں ہے اس مرض کی وجہ سے. تو سب نے کہا کہ لبیک، ٹھیک. کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر. مختلف لوگوں کے اپنی اپنی آراء آتی رہتی ہوں گی. آراء کو چھوڑیے، عمل درآمد کے لیے جو اتھینٹک قسم کے لوگ ہیں، مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک مذہبی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں، اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر لینی چاہیے جس کو ہماری دنیا کی ماہرین طب جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم تو تعاون کر رہے ہیں. لیکن جہاں جہاں پر پبلک کو روکنے کا عمل جو ریاست کی ذمہ داری ہے، مسجد میں بھی روکنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، امام صاحب کی نہیں ہے، مولوی صاحب کی نہیں ہے. لیکن سبزی منڈیوں میں، چھوٹے بازاروں میں، بینکوں میں، میڈیا ہاؤسز میں، جہاں جہاں پر رش ہے وہاں پر بھی نظر ہونی چاہیے. اور صرف مسجد پر اپنا دباؤ رکھ کر دنیا کو یہ دکھانا کہ ہم تو پبلک اجتماعات کو روک رہے ہیں، یہ شاید اس کے لیے کافی نہ ہو. مولانا، ریاست کی ذمہ داری اس پر پورے ملک میں کسی بھی شہر میں نہیں ہوا. صوبے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، وفاق کے کام کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں کہا ہے ریمارکس میں کہ وفاقی حکومت میٹنگ کھیل رہی ہے، کوئی کام نہیں کر رہی. فافن نے یہ کہا ہے، جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ایک ادارہ ہے، کہ وزیر اعظم کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت کا ایک پیج پر نہیں آ رہی، قومی پالیسی نہیں بن رہی. تو وفاقی حکومت پر دباؤ آخر کون ڈالے گا؟ اپوزیشن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یونائٹڈ نیشن کا جو CTAD ادارہ ہے اس نے بھی پاکستان کو مینشن کیا ہے. فافن نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یکجہتی نہیں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر اور یہ ایک حقیقت ہے. اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے غیر سنجیدہ حکمرانوں کے اس روش کی کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں کچھ تعریف بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی، اس کو بڑی بہادری بھی دکھا رہے ہوتے ہیں جی. دیکھیے، ایک 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 افراد کی کچھ خواہشات، مثلا میں کہہ سکتا ہوں جی کہ مسجد میں لوگوں کو ہونا چاہیے، مذہبی آدمی بھی ہوں، مذہبی کچھ حلقوں کے جذبات کے بالکل مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں، اور حکومت بھی کہہ دے کہ جی مسجد میں لوگوں کو جانا چاہیے، اب تعریفیں شروع ہو جائیں. اس کو تو کوئی سنجیدگی نہیں کہا جاتا نا جی. رائے تو ہر ایک چیز پہ آ سکتی ہے، لیکن اجماعی رائے جہاں پر قائم ہو جاتی ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اور کچھ وقت تکلیفوں میں گزرتا ہے اجتماعی طور پر قوم کا، اور اس حوالے سے بھی ہمیں تو باقی تو اللہ تعالیٰ مولانا، سے جو ایک کرنا نیا ہے. ایشو ابھی آیا ہے جہانگیر ترین والا، آٹا، چینی اور گندم بحران پہ جو رپورٹ آئی ہے. حکومت کریڈٹ یہ لینا چاہ رہی ہے کہ دیکھو جی ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے کہ رپورٹ جوں کہ تو منظر عام پر لائے ہیں، ہم نے کوئی اس میں ٹیمپرنگ نہیں کی. تو یہ کریڈٹ لے رہی ہے، تو یہ کریڈٹ واقعی حکومت کو لینا چاہیے؟ کوئی کارروائی بھی تو ان کو تو گرفتار کرنا چاہیے. کیا میں یہ مان لوں کہ عمران خان کو اس رپورٹ سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ جہانگیر ترین کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور خسرو بختیار کیا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس رپورٹ کے اندر جن لوگوں کو مینشن کیا گیا ہے، اگر اس رپورٹ ہی کو بیچ سے نکالا جائے تو کیا حکمران اپنے کچن کیبنٹ کو اور اپنے ماحول سے اتنا اندھیرا ہے اس کے اوپر کہ اس کو صرف ایک سہارا داخلی جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اس قسم کی رپورٹیں منگوا کر اور پھر اس کو پریشرائز کرنا؟ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں روکا ہوا ہے؟ پھر BRT کیوں روکا ہوا ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں پھر اس سے پہلے جو
صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے خود ایک احتسابی کمیشن بنایا تھا، کمیشن کو بھی صاف کر دیا جی۔ کسی حد تک تو یہ ہے کہ جب وہ شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن ہی ختم احتساب کے، کہیں وہ بی آر ٹی جیسا فراڈ جو علامت بن گئی ہے اور تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اربوں 100 سے زیادہ ارب روپیہ جو اس وقت اس میں صرف ہو رہا ہے، ڈالروں میں صرف ہو رہا ہے، کیسے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا احتساب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مدعی جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس کی تفتیش نہیں کرنی، الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے اس کی تفتیش کرنے کی، مؤخر پہ مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ یہاں جو ایک کی چیز لائی گئی ہے تو جناب بڑے ان کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں کہ صاحب کمال کر دیا، احتساب اس کو کہتے ہیں۔ کہاں احتساب ہے؟ ان کو پہلے بھی پتہ تھا۔ اور ان سب میں میں سمجھتا ہوں، میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان گھپلوں میں خود چیف ایگزیکٹو اس میں شریک نہ ہو۔ یہ صرف احتساب رپورٹ یہ اسی تک محدود ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نون لیگ کے رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ملوث ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی اس میں ملوث ہیں، کیونکہ 3 ارب روپے کی سبسڈی وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ای سی سی وزیر اعظم پہ چیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی منظوری سے 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گرفتار کیا جائے۔ آپ بھی اس مطالبے میں کی کہہ رہا حمایت ہوں کریں جی کہ اگر ای سی سی کے اجلاسوں میں ان چیزوں کی منظوری دی جاتی ہے، اس کو پریزائڈ کرتا ہے جعلی وزیر اعظم، اس کے جعلی وزرائے اعلیٰ جو ہے سبسڈی دیا کرتے ہیں جی، تو یہ کس طرح بری ذمہ ہو جاتے ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی جو ہے اس کا احتساب نہ کیا جائے، حالانکہ اس میں اربوں خربوں روپے جو ہے اب ڈوب رہے ہیں جی، اور ڈوب چکے ہیں اب تک جی۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے جو اربوں میں ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ ادھر سے تو آپ احتساب سے خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب پارٹی کے اندر ایک داخلی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس قسم کے پہلے آپ رپورٹ بنواتے ہیں، پھر ان رپورٹ کی بنیاد پر آپ کارروائی کرتے ہیں۔ اگر اس کو ذرا اور ڈیپلی دیکھا جائے تو خود یہی سارے لوگ، سارا کنبہ ہی اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک کھیل ہے، اور پھر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ملک کو کیا ہو گیا، دنیا کو کیا ہو رہا ہے، انسانیت مر رہی ہے، اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں باہمی چپراٹ میں مصروف ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں مولانا، اس کو یہ ویسے پبلک کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ آخری بات میں یہ پوچھوں گا، جہانگیر ترین اور یہ جو ظاہر ہے بڑے انویسٹر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، خرچہ چلانے والے رہے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ کوئی ایفیکٹ کرے گا حکومت یا وزیر اعظم کے خلاف؟ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں خود چونکہ اس وقت ایک پارٹی کا آپ مجھے خادم کہہ دیں، فوکس کر رہا ہوں ملک میں جو اس وقت وبائی صورتحال اختیار کی جا چکی ہے اور عام آدمی جسے سفر ہو رہا ہے، میں خود سیاسی جھگڑوں سے بالا تر ہونے کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی یا حکومت کے اندر کے جھگڑوں کے اوپر تبصرے کروں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے وغیرہ وغیرہ، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ میں اس پر اپنا وقت اب صرف کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پبلک کے علم میں ہونے چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہمارے حکمران وہ کیا بانسری بجا رہے ہیں۔ آخری کوئی پیغام دے دیں عام آدمی کو موجودہ حالات میں، اور اپنے ورکرز کو کیا پیغام دیں گے اداروں کے حوالے سے؟ فی الحال تو بہرحال جو اجتماعی طور پر پوری انسانیت کو درپیش صورتحال ہے، اس پہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر جب یہ وبا ہے تو پھر وبا کی طرح لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وبا نہیں ہے تو پھر اس کا انتظار کر لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو خیر، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کہتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے اور انسانیت جو ہے وہ مر رہی ہے اور روزانہ جو ہے اسی کی پاداش میں مر رہی ہے انسانیت، تو پھر ہمیں ایسی چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے۔ جو احتیاط کا پہلو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے۔ مدارس بند ہیں، تعلیمی سلسلہ بند ہیں، امتحانات ملتوی ہیں، تبلیغی جماعت کے تمام جو جماعتیں ہیں جہاں ہیں وہاں رکی ہوئی ہیں، ان کے جوڑ رک گئے،
ان کے اجتماعات رک گئے ہیں، سب لوگ تعاون کر رہے ہیں اور کہیں پر کسی قسم کی کوئی مزاحمت موجود نہیں ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو قدر و احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی ناکامیوں اور غیر سنجیدہ روش پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ صرف مذہبی حلقوں کو زیر بحث لاتے رہیں، وہاں پر آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں. یہ انصاف کا تقاضا بالکل نہیں ہے. اور کوئی متبادل کہ پبلک اگر گھروں میں ہے، کاروبار نہیں کر سکتی، مزدوری نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے متبادل کیا ہونا چاہیے. مریض گھروں میں ہیں، اسپتال آپ نے ان کے لیے بند کر دیے ہیں، ان کا متبادل کیا ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ویورز، مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں آپ نے سنی. امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.